اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی تباہی کے اسباب بھی روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، جسے انسان خود اپنے اور پوری انسانیت کی تباہی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف قسم کے نشے دریافت ہو رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نشہ حرام ہے، لیکن پھر بھی بحیثیت مسلم یہ مسلمان نشہ آور چیزوں کا عادی بن چکا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اصلاح ایمان و عمل کے معزز دوستو، ہمارے کچھ علماء حضرات اور کچھ اسلامی اسکالرز نے اپنے لیکچرز اور تقاریر میں یہ کہا ہے کہ خمر یعنی شراب حرام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا سگریٹ، نسوار، گٹکا، تمباکو، اس کو قرآن نے حرام نہیں کہا، اس لیے حرام نہیں ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے، جس سے یہ معاشرہ بگاڑ کی جانب تیزی سے گامزن ہوا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر قسم کی نشہ آور اشیاء کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 219 میں مالک کائنات کا فرمان ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا فائدہ ان کے گناہ سے بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دینے کے بعد اس کے گناہ ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے۔ ہاں، دنیاوی فائدہ ضرور ہے اس میں، لیکن دنیا کے فائدے سے آخرت کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت 90 اور 91 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، تو ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہاں خمر کا معنی شراب کیا ہے۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو خمر صرف شراب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ چیز خمر ہے جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے، یا کسی چیز کے ڈانپنے کو بھی خمر کہا جاتا ہے۔ بخاری نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت 90 کی تفسیر میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان الخمر ما خمر العقل، جو شے عقل کو ڈانپ لے اس کا نام خمر ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور شے خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام، جو بھی مشروب نشہ دے وہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صرف شراب حرام ہے باقی ساری چیزیں حرام نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں واضح بیان ہے کہ جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، پھر چاہے وہ سگریٹ ہو، نسوار ہو، گٹکا ہو یا تمباکو وغیرہ ہو۔ بعض لوگ معصومیت سے کہتے ہیں کہ ہم تو سگریٹ پیتے ہیں، ہمیں تو نشہ ہی نہیں ہوتا، نسوار رکھتے ہیں، ہمارا دماغ بالکل درست رہتا ہے، ہم گٹکا کھا کر بھی چکر وغیرہ محسوس نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص سگریٹ نہیں پیتا اس کو سگریٹ پلا کر دیکھ لو کہ اسے چکر آتے ہیں یا نہیں۔ جو نسوار نہیں رکھتا یا گٹکا نہیں کھاتا اسے یہ چیزیں دی جائے اور پھر اس کی حالت دیکھی جائے، اگر اسے چکر آئے تو سمجھ جانا یہ چیزیں نشہ آور ہے اور یہ حرام ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نسوار رکھنے والا ایک چنڈی رکھنے کے بجائے اپنے منہ میں پوری تیلی یا آدھی تیلی نسوار رکھے اور پھر دیکھے کہ چکر آتے ہیں یا نہیں. اگر چکر آتے ہیں تو نشہ آور چیزیں ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ شے جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے. قرآن اور حدیث کے ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ نشہ کسی بھی قسم کا ہو حرام ہے. بعض لوگوں نے اسے مکروہ کہا ہے. مکروہ کو اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کراہت محسوس ہو اور جو مجبوری کی حالت میں کھا سکے، جسے عادت نہ بنایا جائے. لیکن یہاں تو حالات اس سے یکسر مختلف ہے. یہاں تو ان صاحبان کو روٹی نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ان کا نشہ ان کو نہ ملے تو یہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. اس لیے اس کو مکروہ کہنا سراسر غلط ہے. اور اگر شریعت کے روح سے مکروہ کو دیکھا جائے تو مکروہ کا معنی بھی ناپسندیدگی ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال اللہ کی ناراضگی اور آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بنتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے دنیاوی نقصانات بھی لاتعداد ہے. وقت کا ضیاع، جان و مال کا نقصان، کینسر جیسے خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، معاشرے کی بگاڑ کا سبب، یہ تمام نقصانات ان نشہ آور چیزوں کے استعمال سے ہوتا ہے. ہماری 75% نوجوان نسل اس گندگی میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہر سال لاتعداد لوگ اس نشے کی وجہ سے موت کی نیند سو رہے ہیں. لہٰذا ان تمام افراد سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے خود پر بھی رحم کرے اور اپنی نسلوں پر بھی رحم کرے. جن پیسوں کا نشہ خریدتے ہو ان پیسوں کا فروٹ وغیرہ کھاؤ، دودھ خرید کر پیو تاکہ جسم کو فائدہ ہو. یہی پیسے آپ کسی یتیم، مسکین، غریب کو دے جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لے جا سکے، جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور آخرت بھی سنور جائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان شیطانی کاموں سے محفوظ رکھے. آمین. اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.